اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از ڈاکٹر سید الفقار علی شاہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹاپک از دا سیم وچ وی آر ڈسکسنگ فار دا لاسٹ 2 or 3 classes, that is Islamic law of contracts and business transactions. آج انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کنکلوڈ کریں گے. پہلے اگلے لیکچر پہ موو کرنے سے پہلے لیٹس ڈسکس دا ہائی لائٹس آف آر لاسٹ لیکچر کہ کیا کچھ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس کے اندر کیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے بات شروع کی تھی فرام کنڈیشنل اور کنٹینجنٹ کانٹریکٹس، کہ یہ کنڈیشنل اور کنٹینجنٹ کانٹریکٹس کیا کیا ہیں، اسلام ان کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ ہم نے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے اندر دیکھا، جس میں ہمبلی، حنفی، پھر مالکی، پھر اسی طرح کے کچھ اسکول آف تھاٹس تھے، جس میں دیکھا کہاں پر ان کی اجازت ہے، کہاں پہ ان کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں پر نہیں ہے وہ کن کن کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہے. تو وی ڈسکسڈ کنڈیشنل اور کنٹینجنٹ کانٹریکٹس ان ویری ڈیٹیل ود دا ایگزامپلز اینڈ دا ادر اسٹف. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹ موو کیے تھے ٹورڈز سم ایکسیسری کانٹریکٹس. اس کے اندر ہم لوگوں نے سب سے پہلے وکالہ کی بات کی تھی، جس میں ایجنسی کی بات کی تھی، جہاں پر ایجنٹ اور پرنسپل کا ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتا ہے. جب ہم اپنے کچھ کام آؤٹ سورس کرتے ہیں یا خود سے نہیں کرتے، اس ریلیشن شپس کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ شریعت کن کن ایجنسی ریلیشن شپس کی اجازت دیتی ہے اور کن کن ایجنسی ریلیشن شپ سے ریسٹرکٹ کرتی ہے. پھر ہم لوگوں نے اس کی مختلف اقسام اسٹڈی کی لاسٹ ٹائم. پھر ہم نے وکالت الاستثمار کے اوپر بات کی، پھر ہم نے تورق کے اوپر بات کی، پھر یوز آف تورق فار لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے اوپر بات کی. پھر ہم لوگوں نے ایک اور ایکسیسری کانٹریکٹ کے اوپر بات کی جس کا نام تھا جوالہ. پھر پارٹیز ٹو جوالہ میں کون کون سی پارٹیز شامل ہوتی ہیں. بینک کوئی کسی کو پوائنٹ کر سکتا ہے یا کوئی بینک کو پوائنٹ کرتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے. پھر سبجیکٹ میٹر آف جوالہ اور اس کا ریوارڈ وہ کیا ہوگا، یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ شریعت کیا کہتی ہے. جیسے فرض کریں اگر بینک کسی کو پوائنٹ کرتا ہے اپنے لونز کی ریکوری کے لیے، تو کیا اسی ہی کا کوئی حصہ ایز اے ریوارڈ بھی اس کو دیتا ہے، یا مطلب کچھ پہلے سے کمیشن ڈیسائیڈ ہے، فکسڈ ریٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کچھ بھی اس میں ہو سکتا ہے. یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. پھر وی ٹاکڈ اباؤٹ ایگزیکیوشن آف اے جوالہ کانٹریکٹ، کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جوالہ کانٹریکٹ. پھر ہم لوگوں نے پیرالل جوالہ کانٹریکٹس کی بات کی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پریکٹیکل پروسیس ان جوالہ بائی اسلامک بینکس. اسلامک بینکس کے اندر پریکٹیکلی جوالہ کا عمل کیسے سر انجام پاتا ہے اور کیسے کیسے پارٹیز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اسلامک بینکس کیسے اس پروسیس کو لے کر چلتے ہیں، شریعت کی کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. پھر ہم لوگوں نے بات کی تھی سم اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس بیسڈ آن جوالہ کی بیسس کے اوپر کون کون سی اسلامک پروڈکٹس ہیں جو اسلامک فائنینشیل بینکس آفر کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی. آج ہم لوگ ایک سپلائی کانٹریکٹ اور ڈسکس کریں گے. دین ول ڈسکس سمری جو ابھی تک ہم لوگوں نے کیا تھا، اس کی ایک ڈیٹیلڈ سمری ول ڈسکس، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں تمام یہ جو لا آف کانٹریکٹ تھا وہ دوبارہ سے ریوائز ہو جائے. پھر آج ہی کے لیکچر میں ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں گے فلسفی آف اسلامک فائنینس. کیا اسلامک فائنینس کی فلسفی ہے. اس میں چیزیں جو ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں انہی کو ہی کچھ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں اوائڈنگ انٹرسٹ کی بات کریں گے، اوائڈنگ غرار کی بات کریں گے، اوائڈنگ گیمبلنگ اینڈ گیمز آف چیس کی بات کریں گے، اور پھر آلٹرنیٹیو فائنینسنگ پرنسپلس کی بات کریں گے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ بات شروع کی جائے. بات شروع کرتے ہیں فرام بیع الاستجرار، جسے ہم لوگ سپلائی کانٹریکٹ بھی بولتے ہیں. استجرار is not a specific mode. یہ کسی اسپیسیفک موڈ کا نام نہیں ہے. It is rather a repeat sale or purchase. یہ repeat sale یا purchase کا نام ہے. Arrangement of normal sale in which a seller agrees to sell various amounts units of a commodity from time to time. جہاں پر seller agree کرتا ہے کچھ amounts یا units اپنی commodity کے بیچنے کے time to time، کہ کچھ آج، کچھ کل، پھر کچھ پرسوں. The seller may also deliver the commodity agreed upon once in a number of consignments and the price may be determined in advance. یہاں پر سیلر یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو کموڈٹی کی ڈلیوری ہے جس کے اوپر ایگری ہوا کانٹریکٹ، اس کو ایک ہی دفعہ نمبر آف کنسائنمنٹس کے اندر دے سکتا ہے اور پرائس ان ایڈوانس ڈٹرمن کر سکتا ہے with every consignment or after the delivery of all consignments. پرائس ان ایڈوانس بھی ہو سکتا ہے یا پھر تمام کنسائنمنٹس آنے کے بعد بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. Price. The terms and conditions of repeat sale
may be of any normal cash or credit sale. इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिपीट सेल की, वो बिल्कुल एक नॉर्मल सेल या परचेज की तरह हो सकती हैं. An agreement may take place between the buyer and the supplier. Agreement हो सकता है buyer और supplier के बीच, whereby the supplier agrees to supply a particular product on an ongoing basis. जहां पर सप्लायर एग्री करता है सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑनगोइंग बेसिस, मतलब टाइम टू टाइम, ऑफ कोर्स एक दफा नहीं होगी, बार बार कोई कंसाइनमेंट जाएगी. फॉर एग्जांपल मंथली एट एन एग्रीड प्राइस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीड मोड ऑफ पेमेंट. जैसे फर्ज करें अगर हमारी कोई चलती हुई प्रोडक्ट है और हम उसको अपने पास स्टोर नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं जी हर महीने मंथली बेसिस के ऊपर हमारे पास ये प्रोडक्ट आती रहे, प्राइस पहले से डिसाइड हो गई, अब वो हमारे पास कंसेक्यूटिव वे के अंदर आती रहेगी, मतलब रिपीट सेल होगी, दैट वुड नॉट बी अ न्यू सेल. दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी by which a master agreement is signed for financing on an ongoing basis under any suitable normal modes. ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है जिसके अंदर एक एग्रीमेंट किया जाता है कि ये आपकी एक रिपीटेड सेल होगी जो कि ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर मूव करेगी, और यहां पर ऑफ कोर्स कोई भी सूटेबल नॉर्मल मोड रखा जा सकता है उसका. एज इट इज अ नॉर्मल डे टू डे बिजनेस, चूंकि ये एक नॉर्मल ऑफ कोर्स रोजमर्रा का बिजनेस है, Sharia scholars give some relaxation on the matter of fixation and payment of price if the arrangement does not involve gharar. चूंकि ये एक नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, शरिया स्कॉलर्स इसमें रिलैक्सेशन देते हैं कुछ मैटर्स के अंदर, फिक्सेशन एंड पेमेंट ऑफ प्राइस के हवाले से, इफ द अरेंजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व गरार, अगर उसके अंदर गरार शामिल नहीं है तो. सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स टेक प्लेस बिटवीन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. इस तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं ये होलसेलर और रिटेलर के दरमियान में की जाती हैं. नॉर्मली द सेलर गोज ऑन डिलीवरिंग स्पेसिफाइड गुड्स एट द प्राइस नोन टू द बायर and the buyer makes payment on a monthly basis or as agreed between them. A supplier of bread may go on supplying bread to a retailer for a month and may take payment once after the month. जैसे हर रोज सुबह के टाइम अगर कोई, however, if any formal or informal contracts take place on the basis of any specific mode, अगर कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी स्पेसिफिक मोड के बेसिस पर, लाइक मुराबहा और सलाम, जिसमें मुराबहा या सलाम शामिल हैं, देयर कंडीशंस एंड शरिया एसेंशियल्स हैव टू बी फुलफिल्ड. अगर कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उनकी कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है. इन द केस ऑफ मुराबहा, फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वुड बी नीडेड फॉर एवरी कंसाइनमेंट. अगर ये मुराबहा है तो फिर ऑफ कोर्स सेपरेट ऑफर एंड सेपरेट एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होगी जब भी एक नई कंसाइनमेंट का वक्त आएगा, बेस्ड अपॉन रिक्विजिशन ऑफ द क्लाइंट जब भी आपको कोई रिक्विजिशन देगा. तो इससे समझ के आई कि वैसे तो ऑफ कोर्स रिपीट सेल जो है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट या किसी फॉर्मल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको कोई फॉर्मल शेप दे देते हैं, अगर मुराबहा है, सलाम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो जो उस मुराबहा और सलाम की कुछ प्री कंडीशंस हैं उनको फुलफिल होना चाहिए. जैसे मुराबहा के केस के अंदर फॉर्मल ऑफर और फॉर्मल एक्सेप्टेंस हर सेल की दफा होगी जब भी आपके पास क्लाइंट को नई रिक्विजिशन भेजेगा. तो ये तो बातें थी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जिसमें से हम लोगों ने आखिरी कॉन्ट्रैक्ट आज डिस्कस किया जिसे हम लोग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी. अब थोड़ी सी जो भी हम लोगों ने बातें की इस पूरे चैप्टर के अंदर, ये जो पिछली 3-4 क्लासेस हैं हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं शरिया कंप्लाइंट चीज़ों के ऊपर, आज उसको अब समराइज भी करते हैं ताकि वो जो कुछ हम लोगों ने पहले डिस्कस किया दोबारा से आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए. All commercial transactions must be governed by the respective rules and norms of Islamic ethics. No doubts in it. जितनी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वो शरीयत और इस्लामिक एथिक्स के मुताबिक होनी चाहिए, एज एनंशिएटेड बाय द शरिया, जैसे शरिया ने कहा है. द इस्लामिक सिस्टम डिसअप्रूव्स ऑफ एनी एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड. इस्लामिक सिस्टम स्ट्रांगली डिसअप्रूव करता है किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को या किसी भी नाइंसाफी को जो कि एक पार्टी दूसरे के साथ कर रही हो या दोनों पार्टीज के साथ कहीं पे भी जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ कहीं पे भी नाइंसाफी एक्सप्लॉयटेशन का केस अगर इमर्ज होता है. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द शरिया हैज एडवाइज्ड सम प्रोहिबिशंस एंड रिकमेंडेड सम एथिक्स. इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शरिया ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ चीज़ों को रिकमेंड किया है, कुछ प्रोहिबिशंस को रिकमेंड किया है जो कि हम लोगों ने डिस्कस की. डिटेल्ड स्टडी ऑफ द रूल्स एंड नॉर्म्स रिवील दैट इस्लामिक फाइनेंस इज in essence an ethical system
and ethics need to be an inseparable part of the system. جب ہم ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامک سسٹم ہے وہ ایک ایتھیکل سسٹم ہے, اور جب ہم ایتھیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ انسیپریبل ہو جاتا ہے کسی بھی سسٹم سے. آف کورس کوئی بھی سسٹم ان پریکٹس ہے, اس میں اگر ایتھکس نہیں ہے تو آف کورس وہ سسٹم انسانوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام کا جو سسٹم ہے, جو شریعت بیس سسٹم ہے, یہ ہمارا ایک ایتھیکل سسٹم ہے. ایتھکس ہی کو انشور کرنے کے لیے اسلام ڈفرینٹ پروہیبیشنز یا رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے, اور یہ پھر انسیپریبل ہو جاتی ہیں کسی بھی سسٹم کے ساتھ. واٹ از ناٹ پروہیبٹڈ از پرمیسیبل. اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اس چیپٹر میں. جو بھی پروہیبٹڈ نہیں ہے اس کی اجازت ہے. Therefore, all contracts are valid unless they violate the text of the Holy Quran or Sunnah of the Holy Prophet or are in conflict with the objectives of the Sharia. اس لیے تمام کانٹریکٹس ویلڈ ہیں جب تک وہ وائلیٹ نہیں کرتے قرآن کی ٹیکسٹ کے ساتھ, سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کی جس کے بارے میں کہا اس سے کانفلکٹ نہیں رکھتے, یا شریعہ کے آبجیکٹو سے کانفلکٹ نہیں رکھتے. A property is either a specific existent object. Property یا تو ایک specific existent object ہو سکتی ہے جسے آئین بولتے ہیں. For example, a house or an object defined generically or abstractly by an obligation. جیسے گھر یا ایک ایسا آبجیکٹ جس کو ڈیفائن کیا جا سکے جنیریکلی یا ایبسٹریکٹلی کسی obligation کے کیس کے اندر جسے دین بولتے ہیں. One can subdivide sale according to the types of mabi being exchanged. کوئی سب ڈیوائڈ بھی کر سکتا ہے سیل کو اس کی ٹائپس کے مطابق جس میں مابی بینگ ایکسچینج, جس کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے. The mode of مرابحہ can be used in trading of iron. مرابحہ کا موڈ استعمال کیا جا سکتا ہے آئن کی ٹریڈنگ کے لیے, اینڈ مرچنڈائز, آئن اور مرچنڈائز کی ٹریڈنگ کے لیے, اینڈ ناٹ ان کریڈٹ ڈاکیومنٹس اور ڈین. آف کورس کریڈٹ ڈاکیومنٹ اور ڈین کے لیے مرابحہ استعمال نہیں ہو سکتا. دا پروہیبیشن آف سیل آف اے ڈیٹ فار اے ڈیٹ افیکٹس وین obbligations ٹو پرفارم اور ٹو پے آر ڈیلیڈ. پروہیبیشن آف سیل آف اے ڈیٹ, اس کے بارے میں جو پروہیبیشن ہے وہ ان افیکٹ آ جاتی ہے جب obligations جو ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. اینڈ وین سچ obligations may be bought, جب ان obligations کو خرید لیا جائے, سولڈ اور ادروائز ٹرانسفرڈ, خرید لیا جائے, بیچ دیا جائے یا پھر ان کو بعد میں ٹرانسفر کر دیا جائے. ان اے ٹرانزیکشن اینی آف دا ٹو کاؤنٹر ویلیوز کین بی پوسٹ پونڈ. کسی ایک ٹرانزیکشن کے اندر کوئی بھی کاؤنٹر ویلیوز جو ہے ان کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. دیٹ از پیمنٹ آف دا پرائز اور ڈلیوری آف دا کموڈٹی, جس میں پیمنٹ آف پرائز یا کموڈٹی کی ڈلیوری جو ہے ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. while the former is a credit sale or بیع معجل and later refers to a future sale wherein the goods sold are to be supplied later against prepaid price. سلام, جس کے اندر یہ جو ہم لوگوں نے بات کی کہ دو کاؤنٹر ویلیوز جو ہیں ان کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, جیسے پیمنٹ آف دا پرائز یا پھر ڈلیوری آف دا کموڈٹی ہے. جب ہم پیمنٹ آف دا پرائز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا بیع معجل کہلاتا ہے, جبکہ اگر ہم ڈلیوری آف دا کموڈٹی کو ڈیلے کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارا آف کورس وہ ہمارا سلام کہلاتا ہے, فیوچر سیل کہلاتا ہے. اور وہ آف کورس جو بعد میں ان کو کیا جاتا ہے تو اس کو پھر پری پیڈ پرائز بھی بولتے ہیں, جسے ہم لوگ سلام کے کانٹیکس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. ان ساری باتوں کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے کلاس میں. اینی کانٹریکٹس مسٹ بی میڈ ایز ایکسپلسٹ ایز پاسبل ان آرڈر ٹو اوائڈ غرار اینڈ انجسٹس ٹو اینی آف دا پارٹیز. پھر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے اس کو اتنا ایکسپلسٹ ہونا چاہیے, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اتنا کلیئر کٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں سے بھی غرار یا پھر انجسٹس کی بو نہ آئے. A clause in the contract allowing a change in the liability beyond the control of the liable party would be unjust. اگر کوئی ایسی کلاز ڈال دی جاتی ہے کانٹریکٹ میں جس میں اجازت دے دی جائے لائبلٹی کی تبدیلی کے لیے کنٹرول سے باہر جو ہو کسی لائبل پارٹی کو, وہ انجسٹ ہوگا, آف کورس وہ نا انصافی ہوگی. فار ایگزامپل, دا کلائنٹ ان مرابحہ agrees that the bank can change his liability whenever the latter likes.
جیسے مثال کے طور پر ایک کلائنٹ مرابحہ کے اندر اگر ایگری کرتا ہے بینک کے ساتھ کہ وہ چینج کر سکتا ہے لائبلٹی کو بعد میں جب وہ چاہے, اور the client agrees to automatic compensation for the bank in case of his failure to meet the liability. Commercial contracts have to be concluded at a price that is agreed mutually without uncertainty or hazard with regard to the subject matter and the counter value or consideration and the seller's ability to deliver. Commercial contracts جو ہیں ان کو کنکلوڈ ہونا چاہیے ایک پرائس کے اوپر جو کہ ایگریڈ ہوں میوچلی دونوں پارٹیز کے درمیان, جس میں کوئی انسرٹینٹی یا ہیزرڈ شامل نہ ہو, جس کو ہم لوگ غرار بولتے ہیں. دیر شوڈ بی آف کورس سرٹینٹی ان دیٹ, اور سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے بھی کوئی انسرٹینٹی نہ ہو, وہ ان کے پاس ہو, یا پھر کاؤنٹر ویلیو جو اس کے بدلے میں کنسیڈریشن جو ملنا ہے دیٹ شوڈ بی ویری مچ کلیئر, اور سیلر کی ایبلٹی جو ہے اس کی ڈلیوری میں کوئی انسرٹینٹی نہ ہو. یہ ساری باتیں بھی ہوئی ڈسکسڈ. A valid contract must comprise the following intrinsic elements. پھر ہم نے کچھ آف کورس کنکریٹ یا اسپیسیفک چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ اگر کسی کانٹریکٹ کو ویلڈ قرار دینا ہے تو اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ہونے چاہیے. سب سے پہلا دا فارم, دیٹ از آفر اینڈ ایکسیپٹینس. سب سے پہلے تو اس کی فارم جو ہے اس کے اندر آفر اینڈ ایکسیپٹینس ہمیں نظر آنا چاہیے, وچ کین بی کنویڈ بائی اسپوکن ورڈس, جو بولا بھی جا سکتا ہے, ان رائٹنگ لکھا بھی جا سکتا ہے, اور تھرو انڈیکیشن اینڈ کنڈکٹ اپنے عمل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے, یا انڈیکیشن کے ساتھ آفر اینڈ ایکسیپٹینس دی جا سکتی ہے. دا ایکسیپٹینس شوڈ کنفرم ٹو دا آفر ان آل اٹس ڈیٹیلس. ایکسیپٹینس جو ہے وہ آفر کی تمام ڈیٹیلز کے اندر نظر آنی چاہیے, کنفرم کرنا چاہیے اس کو. دا کانٹریکٹنگ پارٹیز ہو مسٹ ہیو دا کیپیسٹی فار ایگزیکیوشن. جو کاؤنٹر پارٹیز ہیں ان کو آف کورس وہ تمام کنڈیشنز فلفل کرنی چاہیے جو کاؤنٹر پارٹیز کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیریاز ہیں. ان کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دا سبجیکٹ میٹر وچ مسٹ بی لافل. جو سبجیکٹ میٹر ہے جس کے بارے میں کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس کو لافل ہونا چاہیے. ان ایکچوئل ایگزسٹینس ایٹ دا ٹائم آف دا کانٹریکٹ اینڈ شوڈ بی کیپیبل آف بینگ ڈیلیورڈ and precisely determined either by description or by inspection or examination. جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہو اسے ایکچوئل ایگزسٹنس میں بھی ہونا چاہیے ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ, اور اس کیپیبل بھی ہونا چاہیے کہ اس کی ڈلیوری ہو سکے, اور پریسائزلی اس کو ڈٹرمن ہونا چاہیے either by description, چاہے اس کو ڈسکرائب کیا جائے کانٹریکٹ کے اندر, یا اس کی انسپیکشن یا اس کا ایگزامینیشن کیا جائے. If the contract is one of sale, اگر کانٹریکٹ سیل کے بارے میں ہے, اٹ مسٹ بی نان کنٹینجنٹ اینڈ افیکٹو. اس کو نان کنٹینجنٹ ہونا چاہیے اور اس کو افیکٹو بھی ہونا چاہیے. امیجیٹلی, فوراً, مطلب اگر سیل کے بارے میں ہے تو اس کو آف کورس کنٹینجنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو افیکٹو ہونا چاہیے امیجیٹلی, بیکاز دا سیل آف گوڈس ایٹریبیوٹیبل ٹو دا فیوچر از وائڈ. چونکہ اگر چیزوں کی سیل کی جا رہی ہے اور وہ فیوچر سے ریلیٹ کرتی ہے تو دیٹ از وائڈ in the opinion of the majority of scholars. Majority of scholars کا view ہے کہ اگر جو سیل ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو وہ of course void ہو جاتا ہے. The arrangement of two contracts into one contract is not permissible in Sharia. جہاں پہ ہم دو کانٹریکٹس کو ایک کانٹریکٹ کے اندر مرج کر کے ایک کانٹریکٹ لکھ لیتے ہیں, اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. Therefore, we cannot have the agreement of hire and purchase in one contract. اس لیے ہم ہائر اور پرچیز کا کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ کے اندر نہیں کر سکتے. وی کین اونلی انڈرٹیک اور پرومس ٹو پرچیز دا لیزڈ ایسٹ. ہم صرف انڈرٹیک کر سکتے ہیں یا پرومس کر سکتے ہیں لیزڈ ایسٹ کی پرچیز کو. پرومس ان کمرشل ٹرانزیکشنز کین بی بائنڈنگ اور نان بائنڈنگ. اب ہم لوگوں نے وعدہ کے اوپر بات کی تھی. کمرشل کانٹریکٹس کے اندر جو پرومس ہے وہ بائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے اور نان بائنڈنگ بھی ہو سکتا ہے. It can be legally enforceable. یہ legally enforceable بھی ہو سکتا ہے, particularly if the promisee incurs some expenses or liability as required by the promise. خاص طور پہ اس وقت جب کوئی promisee کچھ expenses کر لیتا ہے یا کوئی liability acquire کر لیتا ہے اس promise کے نتیجے کے اندر. یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ پرٹیکولر ایگزامپلس ڈسکس کی تھیں کہ اگر فرض کریں ہم لوگ پرومس کرتے ہیں, میں کوئی بندہ ہائر کرتا ہوں, اس کے ساتھ پرومس کرتا ہوں کہ تم میرے لیے یہ کام کرو, اب میں اس کو ریووک نہیں کر سکتا اگر
جس کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا, اس نے اس کے اوپر کچھ خرچہ کر لیا, اس نے کچھ ٹریول ایکسپینسز کر لیے, کچھ بھی کر لیا اس نے. اب اگر اس نے وہ معاملہ انیشیٹ کر لیا تو اب میں اس کو ریووک نہیں کر سکتا. Therefore, if the promiser backs out, اگر promiser جو ہے وہ بیک آؤٹ کرتا ہے from fulfilling the promise پورا کرنے سے, the other party can claim for the actual loss. تو وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ ایکچوئل لاس کے بارے میں کلیم کر سکتی ہے. That could arise due to non-fulfillment of the promise, جو کہ پرومس کے فلفل نہ ہونے کی وجہ سے ارائز ہوگا. The validity of the contract requires that its motivating and underlying cause should be according to the requirement of the Sharia. اب جو ویلیڈیٹی ہے کسی کانٹریکٹ کی, اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا موٹیویشن اور اس کی جو انڈر لائن کلازز ہیں وہ شریعہ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ ہم جو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کی موٹیویشنل فورس یا جو اس کے انڈر لائن ایزمپشنز ہیں وہ ساری کی ساری شریعت کے اگینسٹ ہیں. تو آف کورس وہ کوئی بھی کانٹریکٹ تو ہوگا لیکن اس شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. All contracts that promote immorality or are against public welfare are harmful to a person or property of a third party or which are forbidden by law are deemed to be void. اب وہ تمام کانٹریکٹس جو کہ امورالٹی کریٹ کرتے ہیں, غیر اخلاقیات کریٹ کرتے ہیں, یا پبلک ویلفیئر کے اگینسٹ ہیں, یا اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یا تھرڈ پارٹی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یا وہ فوربیڈن ہیں, ان کو منع فرمایا گیا ہے لا کے اندر, ان کو ہم لوگ وائڈ کانٹریکٹس کنسیڈر کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم لوگوں نے وعدہ کی بھی بات کی تھی کہ وعدہ کس کس کیس کے اندر ہم ریووک کر سکتے ہیں, کتنی وہ بائنڈنگ ہوتی ہے, کتنا نان بائنڈنگ ہوتا ہے. پھر کانٹریکٹس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کانٹریکٹس وائڈ کیسے ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم لوگ کانٹریکٹس کی ٹائپس ڈسکس کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی کانٹریکٹ کو کسی ایک بیس کے اوپر ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپل بیسز بنا کر تب ہم لوگ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ویلڈیٹی کی بیسس پہ ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا ویلڈ یا انویلڈ کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. پھر حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہم نے بات کی تھی کہ کچھ آپ کے ویلڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے وائڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, اور کچھ آپ کے وائڈیبل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اب آف کورس حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ جو تیسری ٹائپ تھی یہ کسی ایک کلاس کی وجہ سے ہوتے ہیں, اگر اس کو نکال دیا جائے تو وہ بھی پھر آپ کے ویلڈ کانٹریکٹس بن جاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ہم لوگ وائڈ کانٹریکٹس کی بات کر رہے تھے کہ کانٹریکٹ وائڈ کس کس سچویشن میں ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو پیچھے بہت ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے, اف یو گائز ریمبر. جنرلی Islam prohibits all transactions that depend just on chance and speculation. یہ بھی ایریا ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. جنرلی اسلام منع فرماتا ہے ان تمام ٹرانزیکشن سے جو ڈپینڈ کر رہی ہوں کسی چانس کے اوپر یا اسپیکولیشن کے اوپر. Those in which the rights of the contracting parties are not clearly defined. جہاں پر کانٹریکٹنگ پارٹیز کے رائٹس یا ان کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں کی جاتی. And those that enable some to amass wealth at the expense of the others and which could result in litigation. یا ان کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کیا جاتا, یا ان کا ریزلٹ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ویلتھ کما جاتا ہے دوسرے کے ایکسپینس کے اوپر اور بعد میں معاملہ جو ہے وہ لٹیگیشن کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بھی اسلام بڑا اسٹرکٹلی پروہیبٹ کرتا ہے اور ان سے منع فرماتا ہے. اب دیکھیے اسلام کے جتنے بھی رولز ہیں یہ بیسیکلی کن چیزوں کے اوپر بنائے جا رہے ہیں؟ سوسائٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے, ایک بندہ دوسرے کی کاسٹ کے اوپر کو فائدہ نہ لے سکے, ایتھیکل ویلیوز کے اوپر, کیسے ایک کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, کیسے ایک کی لائبلٹیز کو انشور کیا جا سکے, کیسے لوگوں کے درمیان میں بائنڈنگز کریٹ کی جائیں, کیسے لٹیگیشنز کو ریموو کیا جائے. وہ جو اکثر آپ لوگوں نے قرآنی آیت بھی سنی ہوگی, بحبل اللہ و وہ جو عربی سوری مجھے یاد نہیں, لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو بیسیکلی جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز شریعت کے اندر دیے گئے یہ تمام کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے بنائے گئے کہ کوئی آپ کے معاملات کے اندر تفرقہ کریٹ نہ ہو, تمام لوگ ایک ہارمنی کے ساتھ موو کریں, ایک سوسائٹی کے ساتھ موو کریں, بردرہڈ کے تحت موو کریں, بھائی چارے والا کلچر ہو کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر. یہاں پہ جب میں نے سمری کی بات شروع کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی تھی کہ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل ایتھیکل ویلیوز کے اوپر بیس کرتا ہے, اور کسی بھی سسٹم کے اندر اگر ایتھیکل ویلیوز آپ نکال دیں
تو پھر وہ صرف ایک میکینک سسٹم رہ جاتا ہے, وہ آپ کا آف کورس کوئی جیتا جاگتا یا پریکٹیکل سسٹم نہیں ہوتا. تو یہ جو ایتھکس ہیں یہ انسیپریبل ہو جاتے ہیں آپ کے کسی بھی اوور آل سسٹم سے. Some transactions involve appropriation of others' wealth without right or justice. کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو اپروپریشن آف دوسروں کی ویلتھ جو ہے اس میں ریزلٹ ہوتی ہیں, جس کے اوپر ان کا کوئی رائٹ یا کوئی انصاف کے تحت ان کا رائٹ نہیں بنتا. پریکٹسز لائک ربا, غرار, فراڈ, ڈسآنیسٹی, فالس assertions and breach of contracts and promises also lead to injustice. اب یہ سارے جو میں نے ٹرمز لی آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہیں. ربا کیا بات کی تھی, جب بھی آپ کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کرتے ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر, جس کو انٹرسٹ کے نام سے بھی بولا جاتا ہے. اس کے بارے میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ہم نے ڈیٹیل آج کی مسکانسیپشنز بھی ڈسکس کی تھیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا کیا مسکانسیپشنز ہوتی ہیں. غرار, جب آپ اپنے سبجیکٹ میٹر کو کلیئرلی ڈیفائن نہیں کرتے, اس کے اندر انسرٹینٹی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از ایکچولی غرار. فراڈ, آپ لوگوں کو فراڈ دیتے ہیں, فالس اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, آپ کلیئر کٹ چیزوں کو انفارم نہیں کرتے. انٹینشنلی. ڈسآنیسٹی, بد دیانتی, آپ بد دیانت ہوتے ہیں کسی سسٹم کے اندر. فالس assertions, غلط طریقے سے پریشرائز کرنا. اینڈ بریچ آف کانٹریکٹس, جو کانٹریکٹ کیا ان کو توڑتے رہنا. اینڈ پرومسز کو فلفل نہ کرنا. آلسو لیڈ ٹو انجسٹس. یہ تمام چیزیں ناانصافی کو جنم دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سٹارٹ کی تو تبلیغ سٹارٹ کرنے سے پہلے یا اعلان نبوت سے پہلے ان کے دشمن بھی آپ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ بے شک یہ ہمارا دشمن ہے, لیکن ہم اس کی چند باتوں کے قائل ہیں کہ ایک تو اس جیسا ایمانت دار کوئی نہیں اور ایک اس جیسا سچا کوئی نہیں. تو آپ دیکھیں 40 سال صرف اس چیز کو پروف کرنے میں لگائے کہ وہ سچے ہیں اور ایمانت دار ہیں, تو کسی بھی سسٹم کے اندر ان تمام چیزوں کی کتنی اہمیت ہوگی. In every instance of prohibited business conduct, one can discern an element of injustice. کسی بھی انسٹنس میں prohibited business conduct جو ہے ایک بندہ ڈائسرن کر سکتا ہے اور element of injustice بن سکتا ہے, either to one of the contracting parties or to the general public. کسی ایک کانٹریکٹنگ پارٹی کے سامنے یا پھر جنرل پبلک کے سامنے. In some such cases, the injustice may not be apparent. ان کیسز کے اندر شاید انجسٹس جو ہے وہ اپیرنٹ اتنا زیادہ ظاہر نہیں ہوگا. یٹ اٹ از آلویز دیئر, لیکن یہ ہوتا ہے آف کورس. ان آرڈر ٹو نپ ایول ان دا بڈ, برائی کو اس کی جڑ سے روکنے کے لیے اسلام سیکس ٹو بلاک آل دوز چینلز دیٹ ایونچولی لیڈ ٹو انجسٹس. اسلام ایسے بلاکس کھڑے کرتا ہے جن کی بیسس کے اوپر انجسٹس کو روکا جا سکے. جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ اسلام آپ کو سسٹمز ہی ایسے دیتا ہے جس کے اندر ایسی کوئی چیزیں شامل نہ ہوں, کچھ ایسی چیزیں اوریجنیٹ نہ ہوں جو کہ لیڈ کریں انجسٹس کی طرف, اور معاشرے کے اندر آف کورس بدحالی کریٹ ہو, معاشرے کے اندر ایک انجسٹس کا ایسا فضا کریٹ ہو اور لوگ آف کورس اس سے بدگمان ہوں اور معاشرے میں کیوس کریٹ ہو. ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اسلام بیس سے ہی کچھ ایسے چینلز دیتا ہے, ایسی کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے جن کو آف کورس فالو کرنے سے یہ تمام برائیوں کا جنم نہیں ہوتا. تو اس لیے نپ ایول ان دا بڈ والی سچویشن ہے کہ بالکل جڑ سے ہی اس کو ختم کرو, جب وہ شروع ہو تو وہیں سے اس کو روک دیا جائے. تو یہ تو ابھی تک جتنی بھی بات تھی ہماری, یہ ساری کی ساری وی ڈسکسڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا کانٹریکٹس. یہاں پہ اب ہم لوگ کانٹریکٹس کو ختم کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ میں نے سمری بھی کافی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی, ہم نے اس کی ٹائپس بھی ڈسکس کی, ہم نے کانٹریکٹس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا. تو تھوڑا سا اس کو ریویو ضرور کیجیے گا کہ کانٹریکٹس کیا ہیں, ان کی ٹائپس کیا ہیں, اسلام کے اندر یا شریعت کے اندر کانٹریکٹس کی حیثیت کیا ہے, اور وہ کانٹریکٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں. آف کورس ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہم بزنس لے کر چلتے ہیں, ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لے کر چلتے ہیں, جنرل پبلک کو لون ایشو کرتے ہیں, شیئرز ایشو کرتے ہیں, ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں, ہم ایکچولی کانٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کانٹریکٹ کے بارے میں سمجھنا از ویری امپورٹنٹ. جب تک ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے ہم کسی فائنینشیل انسٹرومنٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے.
تو اب اگر یہ تمام چیزیں کلیئر ہیں تو ہم تھوڑا سا فلسفی آف اسلامک فائنینس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس فلسفی آف اسلامک فائنینس کے اندر ہم آگے بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، جس کے اندر جو آج کے ماڈرن کانسیپٹس ہیں، ٹائم ویلیو آف منی، ڈیٹ، ایکویٹی، یہ ساری باتیں ہم لوگ آہستہ سے ڈسکس کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم فلسفی آف اسلامک فائنینس کو بھی ذرا ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر سکیں. شروع کرتے ہیں فلسفی آف اسلامک فائنینس. اسلامک اکنامکس of which Islamic finance is an important part. Islamic economics جس میں سے Islamic finance ایک حصہ ہے is broadly based on some prohibitions and encouragements. Economics اور finance میں ایکچولی سب سے پہلے تو ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں اکنامکس جو ہے اس کو ہم لوگ مدر آف آل آف دا فیلڈز بولتے ہیں. ظاہر ہے اکنامکس ایک بیسک فیلڈ ہے، اس کی بیسس کے اوپر پھر اس کی ملٹیپل برانچز ہیں جہاں سے معاملات چلتے رہتے ہیں. اکنامکس ویسے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم میکرو لیول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور فائنینس پہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر مائکرو لیول کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم کمپنیز میں ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ کو میرا بالکل پہلا لیکچر یاد ہوگا جہاں پر میں نے ڈیسیژنز کی بات کی تھی تو میں نے 4 قسم کے ڈیسیژنز آپ لوگوں سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسلامک فائنینس ہے یہ اسلامک اکنامکس کا ایک حصہ ہے، اور براڈلی بیسڈ آن سم پروہیبیشنز. کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں جن سے منع فرمایا گیا، اور انکریجمنٹس جہاں پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی. The prohibition of riba and permission to trade as enraged in verse 275 of the Holy Quran, and Allah has allowed profit from trade and prohibited riba. جیسے اسلام prohibitions کے اندر ربا اور permission to trade جب اس کی دی گئی تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے جہاں پر اللہ اجازت دیتا ہے پروفٹ کی فرام ٹریڈ اور پروہیبٹ کرتا ہے ربا سے، منع فرماتا ہے. یہ میں نے ایگزامپلز دی ہیں یہاں پر. یہ جو 2 اوپر میں نے بات کی، اسلامک فائنینس کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ اسلامک فائنینس بیس کرتا ہے کچھ پروہیبیشنز کے اوپر اور کچھ انکریجمنٹس کے اوپر. اب یہاں پہ پروہیبیشنز کے اندر میں نے ربا کی ایگزامپل دی، اور انکریجمنٹ کے اندر میں نے بیسک ٹریڈ کی بات کی جس کی قرآن کے اندر اجازت بھی دی گئی. Drive the financial activities in an Islamic economy towards asset-backed businesses and transactions. This implies that all financial transactions must be representative of real transactions or the sale of goods. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ریپرزینٹیو ہونا چاہیے ریئل ٹرانزیکشنز کا، یا سیل آف گڈس کا، سروسز کا، یا پھر بینیفٹس کا. In addition, Islam has also prescribed a moral, behavioral standard that is almost common in all civilized societies of the world. اس کے علاوہ اسلام پرسکرائب کرتا ہے ایک مورل یا بیہیویئرل اسٹینڈرڈ جس کے اندر تمام جو کامن چیزیں ہیں سویلائز سوسائٹیز کی ان کو کمبائن کرتا ہے. The structure of Islamic finance revolves around the prohibition of any return derived on a loan or debt, riba, اینڈ دا لیگیلٹی آف پروفٹ. پورا اسلامک فائنینس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے کس کے گرد؟ پروہیبیشن آف ربا جو کہ لون یا ڈیٹ کے اوپر چارج کیا جاتا ہے، یا پھر لیگیلٹی آف پروفٹ کے اوپر کہ پروفٹ کو کیسے لیگلائز کیا جائے. کامنلی نون ایز انٹرسٹ از این انکریز ٹیکن ایز اے پریمیم فرام دا ڈیٹر. ربا ہے کیا؟ یہ ایک انکریز اماؤنٹ ہے ایز اے پریمیم جو کہ ڈیٹر سے لیا جاتا ہے. It represents the return on transactions involving exchange of money for money, or in addition on account of delay in payment to the agreed price on sale, debts or debt. Sale, debts or debt. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس ریٹرن کو جو کہ ٹرانزیکشنز کے اوپر چارج کیا جاتا ہے، اور ٹرانزیکشنز کون سی؟ جو ان ایکسچینج ہوتی ہیں منی ٹو منی، یا ڈیلے آف پیمنٹس کے اوپر، یا اگریڈ پرائس آن سیل آف ڈیٹ، یا پھر ڈیٹ کے اوپر. The Sharia has prohibited it as it generates imbalances in the economy. شریعت اس کے اوپر منع فرماتی ہے اس کو، چونکہ یہ اکانومی میں امبیلنسز کریٹ کرتی ہے. کیوں؟ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو آف کورس بہت امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، ایکیومولیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جن بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی ڈیلی نیڈس کو بھی فلفل کرنے کے لیے جب ادھار لیتے ہیں تو اس ادھار کے اوپر مزید جب انٹرسٹ کریٹ ہوتا چلا جاتا ہے تو مزید دبتے چلے جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں ایک ایسا امبیلنس کریٹ ہوتا ہے جس کا پھر کوئی سلوشن مارکیٹ میں نہیں رہتا. As all transactions involving interest payments are strictly prohibited, debt contracts cannot be sold at a premium or discount
and exchange transactions of money or goods representing money like gold and silver must be equal for equal and hand to hand. चूंकि तमाम ट्रांजेक्शन्स जिनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट शामिल हों उनका सख्ती से मना फरमाया गया. डेट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बेचे जा सकते प्रीमियम के ऊपर या डिस्काउंट के ऊपर. एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स जो कि पैसे या गुड्स की हैं जहां पर मनी लाइक जिसमें सोना या चांदी शामिल है उनको इक्वल या हैंड टू हैंड होना चाहिए. While the term equal for equal is obvious, यहां पर equal to equal term जो है ये तो बिल्कुल जाहिर है, meaning that any increase on one side would be riba. The exchange of money as business must also be hand to hand because otherwise a person can take benefit by the use of money currency which he has received while he has not given its counter value from which the other party could take benefit. जहाँ पर हम पैसे की जगह पर किसी कमोडिटी के साथ उसको एक्सचेंज करते हैं जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो इक्वल टू इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जाहिर है, लेकिन उसके साथ साथ हैंड टू हैंड वाला भी, उसके अंदर कोई भी जो इंक्रीज उससे चार्ज किया जाएगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिबा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस a loan will be considered only a monetary or financial transaction where only funds exchange hands with a guarantee for repayment in full without any return for the creditor. इस्लामिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक लोन कंसिडर होगा मॉनिटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पर फंड्स एक्सचेंज होते हैं एक गारंटी के साथ जिसमें रीपेमेंट होगी फुल या विदाउट एनी रिटर्न फॉर द क्रेडिटर, जिसके अंदर क्रेडिटर्स कोई रिटर्न नहीं भी देते. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जा सकता. इन्वेस्टमेंट इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट is not merely a financial or monetary transaction in which the transfer of funds is the only activity. इन्वेस्टमेंट इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फाइनेंशियल या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है जिसमें सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फंड्स होती है ही एक एक्टिविटी होती है. इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रियल एक्टिविटी और इज इटसेल्फ अ रियल एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी जब ये किसी रियल एक्टिविटी का हिस्सा होगी या ये खुद एक रियल एक्टिविटी होगी. Thus, purchasing a bond issued by a government or corporation or making a deposit in a conventional bank in the form of a loan will not be considered investment. इसलिए अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं जो गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेशन ने इशू किया या किसी कॉन्वेंशनल बैंक के पास कोई डिपॉजिट कराया इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसको इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा बिकॉज दे आर मियरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड नो रियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी भी नहीं है जिसमें आप सिर्फ पैसे, एक एक्टिविटी हो रही है कि पैसा आपने दे दिया, इसमें कोई रियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट. However, if the funds are used to purchase real goods or services and then sell them on at a profit, लेकिन अगर फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए या सर्विसेज को खरीदने के लिए फिर इनको बेचा जाए किसी प्रॉफिट के ऊपर, दिस यूज ऑफ फंड्स विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट. ये जो फंड्स का यूजेज होगा जहां पे रियल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, हमने चीजों को खरीदा, सर्विसेज को खरीदा और फिर आगे हम लोग बेच रहे हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. But using the funds borrowed or interest for buying or building a physical asset is not a permissible activity. लेकिन फंड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमने बोरो किए हैं ऑन इंटरेस्ट बाइंग या बिल्डिंग या फिजिकल एसेट के लिए, ये एक परमिसिबल एक्टिविटी नहीं है. सिमिलरली बाइंग एंड सेलिंग अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट. इसी तरह कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट खरीदना या बेचना इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होता बिकॉज नो रियल एक्टिविटी बाय द होल्डर इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्सचेंज, क्योंकि इस एक्सचेंज के अंदर कोई रियल एक्टिविटी शामिल नहीं होती. तो अब आप लोगों को ये थोड़ा सा फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस समझ आ रहा होगा कि हम इसके अंदर किस चीज को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और किस चीज को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते. As such, while earning on loans is prohibited by virtue of it being interest, any return on investment is permissible and allowed. जब हम अर्निंग लोन्स के ऊपर ले रहे होते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर, तो दैट इज ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दैट इज अनलॉफुल एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न.
لیکن اگر کوئی ریٹرن ہے انویسٹمنٹ کے اوپر اس کی اجازت بھی ہے اور وہ الاؤڈ بھی ہے. ان لون ٹرانزیکشنز دا ایکسچینج مسٹ بی آف ایکول اماؤنٹس. لون ٹرانزیکشنز کے اندر جو ایکسچینج ہو رہا ہے وہ ایکول اماؤنٹس کا ہونا چاہیے. اف دا بوروڈ کموڈٹی از فنجیبل, اگر جو بوروڈ کموڈٹی ہے جو ہم نے بورو کی وہ فنجیبل ہے, ایز کرنسی نوٹس آر, جیسے کرنسی نوٹس ہیں, ایگزیکٹلی اٹس لائک از ٹو بی ری پیڈ, جس میں اس کو ری پے کیا جاتا ہے. اینڈ ان دا کیس آف نان فنجیبل گڈس, لیکن جو نان فنجیبل گڈس کے کیس کے اندر دا لون کانٹریکٹ ول بی میڈ ان ٹرمز آف منی, تو جو لون کانٹریکٹ ہوگا وہ پیسے کی فارم کے اندر طے ہوگا. ان دا کیس آف ٹو سملر گڈس, جہاں پر دو ایک جیسی گڈس شامل ہوں گی, دا کنڈیشن آف ایکسیس پیمنٹ آف ایدر از پروہیبٹڈ, جو ایکسیس پیمنٹ والی کنڈیشن ہے اس سے منع فرمایا جائے گا. ایون وین اٹ از اے ٹرانزیکشن آف سیل, یہاں تک کہ جب تک یہ ٹرانزیکشن آف سیل ہوگی. ناٹ اے لون, قرضہ نہیں. دا ایکسیس ہیز بین ٹرمڈ ربا, جہاں پر ایکسیس اماؤنٹ شامل ہوگی وہ ربا کہلائے گی. Thus, if 1 ton of wheat or $1,000 are borrowed, اس لیے اگر 1 ٹن آف گندم یا $1,000 بورو کیے جائیں, 1 ton of wheat or $1,000 will be repaid, 1 ton of wheat یا $1,000 ری پے کیے جائیں گے. Any excess shall be usurious, کوئی بھی جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہوگی وہ usurious کہلائے گی. کرنسی نوٹس ریپرزینٹ تھمان, کرنسی نوٹس جو ہیں وہ پرائس کے طور پر ریپرزینٹ ہوتے ہیں. اینڈ ٹریڈنگ ان تھمان ہیز بین ڈکلیئرڈ بائی دا ہولی پروفیٹ ایز usurious ایکسیپٹ وین ایکسچینج ہینڈ ٹو ہینڈ اینڈ آلسو ایکول ٹو ایکول ان کیس آف سملر کرنسیز. یہ جو کرنسی نوٹ تھمان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ usurious ہے جب تک کہ یہ جو ایکسچینج ہے یہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہ ہو اور ایکول ٹو ایکول نہ ہو in case of similar currencies. In addition to the negation of interest, negation of interest کے علاوہ Islamic finance does not approve involvement in excessive risk taking. Islamic finance excessive risk taking بھی allow نہیں کرتا, اور any games of chance that also lead to exploitation and loss to both or any of the parties, to the contracts and to human society as a whole. اسلامک فائنینس اجازت نہیں دیتا کسی بھی انوالومنٹ کو ایکسیسو رسک ٹیکنگ کے اندر, کسی بھی گیمز آف چانس کے اندر جو ایکسپلائٹیشن کو لیڈ کرے اور لاس جنریٹ کرے دونوں پارٹیز کو یا کسی ایک پارٹی کو یا ہیومن سوسائٹی کو ایز اے ہول, تو اس کی اسلام قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا. One should sufficiently know that what one is giving and what one is getting in exchange of a contract. ایک بندے کو بالکل میکسیمم اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کون کس کو کیا دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کیا مل رہا ہے اس کانٹریکٹ میں. This implies that certainty about the subject matter and its exchange value. یہ امپلائی کرتا ہے سبجیکٹ میٹر کی سرٹینٹی کے بارے میں اور اس کی ایکسچینج ویلیو کے بارے میں. ٹرانسپیرنسی, اس کانٹریکٹ کی ٹرانسپیرنسی, ڈسکلوئر کتنا اس کو ڈسکلوز کیا, اینڈ فری کانسینٹ, اور جو پارٹیز ہیں ان کا فری کانسینٹ انشور ہوا آف دا پارٹیز فار انٹرنگ انٹو دا کانٹریکٹ آر دا امپورٹنٹ فیکٹرز ان اسلامک بزنس اینڈ فائنینس. اسلامک بزنس اینڈ فائنینس کے اندر یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کو ویلڈ قرار دینے کے لیے. تو کیا بات ہو رہی تھی, اسلامک بزنس اینڈ فائنینس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ لازم و ملزوم قرار دی گئیں کسی کانٹریکٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے دیٹ شوڈ بی سرٹن, اور اس کی ایکسچینج ویلیو بھی سرٹن ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ڈسکلوئر اس کے اندر گیون ہو, فری کانسینٹ آف پارٹیز کے ساتھ اس کانٹریکٹ میں انٹر ہوا جائے. A number of principles and rules stem from the above given philosophy of Islamic finance, and these are, there are number of principles اور rules ہیں جو کہ اسلامک فائنینس کی فلسفی کے اندر شامل ہیں, اور وہ رولز کچھ اس طرح ہیں. Very first one is avoiding interest. Keeping in mind the two verses of the Holy Quran, jurists and Sharia scholars have developed a criterion that serves as a fundamental building block of the Islamic theory of finance and economics. کلام پاک کی دو آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
جو کہ 275 اور 279 ہے, جو شریعہ اسکالرس کے جو جورسٹ ہیں اور جو جورسٹ ہیں انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ایک ایسا کرائٹیریا جو کہ سرو کرتا ہے فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک کو اسلامک تھیوری اینڈ فائنانس یا اکنامکس کے لیے. دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف دیٹ تھیوری از اوائڈنگ انٹرسٹ. سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ہے اس اسلامک تھیوری کا وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کو اوائڈ کیا جائے اور اینی ایکس آنٹ ریٹرن ڈیرائیوڈ آن اے لون اور ڈیٹ ربا, اور کوئی بھی جو پہلے سے کوئی لون جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا جانا کسی لون یا ڈیٹ کے اوپر. دا لینڈر اکارڈنگ ٹو شریعہ ٹینٹس کے مطابق ایک لینڈر جو ہے has to give away the lent goods money to the borrower for the period of the loan without seeking any worldly compensation. لینڈر کو اکارڈنگ ٹو شریعہ ٹینٹس گیو اوے کرنی پڑتی ہیں قرضے پہ لی ہوئی چیزیں یا پیسہ جو اس نے بورو کیا اس پیریڈ کے لیے جہاں پر اس نے لون کو سیک کیا تھا ورڈلی کمپنسیشن کے تحت. Therefore, Islamic banks will not take or give any loan or enter into contracts seeking any increase over the principal of loans or debts created as a result of any credit transaction. اس لیے اسلامک بینکس جو ہیں وہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے جہاں پر لون یا کوئی ایسا کانٹریکٹ کیا جائے جس کے اندر پرنسپل آف لونز یا ڈیٹ کے اوپر کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کی جا رہی ہو ایز اے کریڈٹ ٹرانزیکشن. بائنگ اور سیلنگ گڈس بوتھ آن کیش پیمنٹ اینڈ کریڈٹ فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ از پرمیسیبل. چیزوں کا خریدا اور بیچا جانا کیش پہ یا کریڈٹ پہ جس کا پرپز پروفٹ ارننگ ہے اس کی اجازت ہے. Pricing the goods, keeping in mind the time given for payment of the price in credit transaction is also acceptable with the condition that it should not involve any addition or enhancement to the principal amount of the debt created as a result of the sale transaction. گڈس کی پرائسنگ جو ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ اس کی پرائسنگ کی جائے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پیسہ کچھ عرصے کے بعد ملے گا, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ایڈیشن یا انہینسمنٹ اس پرنسپل کے اندر جو کہ ڈیٹ کی اماؤنٹ کے ساتھ سیل کو ریلیٹ کرتا ہو. دس آسپیکٹ ہیز بین ڈسکسڈ ان ڈیٹیل لیٹر وائل ڈسکسنگ دا کانسیپٹ آف ٹائم ویلیو آف منی. اس کانسیپٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اسی چیپٹر کے اندر ہی جہاں پہ ہم لوگ ٹائم ویلیو آف منی کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر بات ابھی ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ جو بائنگ یا سیلنگ آف گڈس ہے چاہے وہ کیش پہ ہے چاہے وہ کریڈٹ پہ ہے ہم اس کی اسلام اجازت دیتا ہے پروفٹ ارننگ کے لیے. لیکن جو پرائسنگ آف گڈ ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم لوگ کریڈٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کریڈٹ سیل ہے اور اس کے اوپر آف کورس جو پرائسنگ کرنی ہے اس کی پرائسنگ الاؤڈ ہے, لیکن پرنسپل اگر کوئی جو ہے وہ ڈیٹ کا کیس ہے تو اس کے اندر پرنسپل سے جو ایکسٹرا اماؤنٹس رکھی جاتی ہیں ان کی اجازت نہیں ہے. اور آف کورس ٹائم ویلیو آف منی کے اندر دس آسپیکٹ وڈ ہیو بین ڈسکسڈ ان ویری مچ ڈیٹیل. دس امپلائز دیٹ ونس اینی ڈیٹ از کریٹڈ, اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی ڈیٹ کریٹ ہو جاتا ہے دا سیلر کین ناٹ ڈیمانڈ مور دین دا کریڈٹ پرائز اسٹیپولیٹڈ ان دا سیل اور ادر کانٹریکٹس. اس کا مطلب ہے کہ جب ڈیٹ کریٹ ہو جاتا ہے سیلر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اس کریڈٹ پرائس کے اوپر کوئی بھی ایکسٹرا اماؤنٹ سیل کے کیس میں یا ادر کانٹریکٹس کے کیس میں. دوز ہو آر انوالوڈ ان usurious transactions at the time the Holy Quran was revealed protested and argued that lending on interest was like an act of trade and that they should be allowed to add more and more so long as the debtor did not pay. جب کلام پاک کا نزول ہوا تو اس وقت جو لوگ اشوریس ٹرانزیکشنز کے اندر انوالو تھے ان لوگوں نے بہت پروٹیسٹ کیا, بڑا اس کے اوپر آرگیو کیا کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے ان لوگوں کو جو جب تک ان کے پیسے پورے نہیں ہوتے ان کو وہ مزید سے مزید جو ہے اس کے اوپر پیسہ چارج کر سکیں. They were admonished through the revelation in the Holy Quran that while trade was permitted, ان کو ایڈمونش کیا گیا ریولیشن آف قرآن کے اندر جب کہ جو ٹریڈ ہے اس کی اجازت دی گئی. ربا واز فاربیڈن, ربا کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی. اینی انکریز اوور دا ریسیویبل آف دا سیل واز ربا, کوئی بھی اماؤنٹ جو ریسیویبل آف دا سیل کے اوپر چارج کی جائے گی دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ربا. اینڈ ان لونز اور ڈیٹس دے ور انٹائٹلڈ ٹو دیئر پرنسپل سمز اونلی.
اور لونز یا ڈیٹس کے اندر وہ صرف انٹائٹل ہوں گے اپنی پرنسپل اماؤنٹس کے, اس سے زیادہ اماؤنٹ کے دے وڈ ناٹ بی انٹائٹلڈ. Therefore, lending on interest is aligned to Islamic banks and financial institutions. اس لیے lending on interest جو ہے وہ alien ہے Islamic banks اور financial institutions کے لیے. In case of any debts created by way of trade or ijara transactions, they are not allowed to charge anything over and above the principal of the debt. جب ہم لوگ ڈیٹس جو کریٹ ہوتے ہیں ٹریڈ کے کیس کے اندر, یہ اجارہ کی ٹرانزیکشنز کے اندر, ان کی اجازت نہیں ہوتی کہ چارج کیا جائے کوئی بھی ابو اماؤنٹ پرنسپل یا ڈیٹ کے اوپر. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو چارج کاسٹ آف فنڈس اور رینٹ آن منی ان شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم لونس. ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا کاسٹ چارج کر سکیں یا رینٹ چارج کر سکیں شارٹ, میڈیم یا لانگ ٹرم لونس کے اوپر, اوور ڈرافٹس کے اوپر یا گارنٹیز کے اوپر, فائنینسنگ اگینسٹ بلز کے اوپر, ریسیویبلز کے اوپر, یا ادر انسٹرومینٹس اور سیل دیئر ڈیٹ انسٹرومینٹس, یا دوسرے انسٹرومینٹس کے اوپر, یا اپنے جو دوسرے انسٹرومینٹس ہیں ان کو بیچنے کے اوپر. تو پہلی چیز تھی ربا, جس کو سختی سے ممانعت فرمائی گئی, اور جہاں جہاں پہ ممانعت فرمائی گئی وی ہیو ڈسکس دیٹ. نمبر 2 از اوائڈنگ غرار. Avoiding غرار is another main principle of Islamic finance. غرار کو اوائڈ کرنا بھی اسلامک فائنینس کا ایک اصول ہے. غرار as discussed in detail in the previous chapter. غرار جیسے ہم لوگوں نے پریویس چیپٹرز کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا ہے, refers to entering into a contract in absolute risk. ریفر کرتا ہے کسی ایسے کانٹریکٹ میں شامل ہونا جس کے اندر ایبسولوٹ رسک شامل ہے یا انسرٹینٹی شامل ہے. اباؤٹ دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا کانٹریکٹ, کہ الٹیمیٹ ریزلٹ آف دا کانٹریکٹ کیا ہوگا, اس میں انسرٹینٹی از دیئر. اینڈ دا نیچر اینڈ اور کوالٹی اینڈ اسپیسیفکیشن آف دا سبجیکٹ میٹر اور دا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف دا پارٹیز. سبجیکٹ میٹر کی تو بات ہے ہی, پھر سبجیکٹ میٹر کی کوالٹی انسرٹن ہے یا اس کی اسپیسیفکیشنز جو ہیں دیز آر انسرٹن, یا جو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز ہیں پارٹیز کے دیز آر انسرٹن. غرار از آلسو انوالوڈ اف دیر از اے لیک آف ایڈیکویٹ ویلیو ریلیونٹ انفارمیشن. غرار انوالو ہو جاتا ہے اگر لیک آف ایڈیکویٹ ویلیو ریلیونٹ انفارمیشن وہاں پر ہے, مطلب جو ویلیو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ پراپر نہیں دی گئی, اور دیر از انیڈیکیسی اینڈ انیکوریسی آف اینی وائٹل انفارمیشن, اور جو انفارمیشن دی گئی اس کے اندر انیڈیکیسی بھی ہے یا انیکوریسی ہے, وچ لیڈس ٹو انسرٹینٹی, جس کی وجہ سے انسرٹینٹی کریٹ ہوگی, اینڈ ایکسپلائٹیشن آف اینی آف دا پارٹیز, اور کسی بھی پارٹی کو اس کی بیسس پر ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر غرار کے چانسز وڈ بی دیئر. ڈیسیٹ, fraud or deliberate withholding of value relevant information is tantamount to غرار. دھوکہ دینا, فراڈ لگانا یا ڈیلیبریٹ ود ہولڈنگ جو ہے ریلیونٹ انفارمیشن, جو ڈیلیبریٹ جان بوجھ کر انفارمیشن کو چھپا لیا جاتا ہے, یہ بھی غرار کا حصہ بنتی ہے. Islamic banks should not engage in any bargain in which the result is hidden. اسلامک بینکس جو ہیں ان کو ایسی کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, ایسے بارگین میں جس کا ریزلٹ جو ہے, جس میں ریزلٹ چھپایا جائے, as they would not be certain whether the delivery could or would be made. چونکہ ان کی سرٹینٹی نہیں ہوگی کہ ڈلیوری ہو سکے گی یا نہیں, which is necessary for the completion of any genuine business transaction. جو کہ ضروری ہے کسی بھی genuine business transaction کی completion کے لیے. The current practices of financial institutions and insurance companies in the futures and options markets are un-Islamic because of the elements of gharar, interest, gambling, etc. یہ جو current practices ہیں جن کے اندر financial institutions کی یا insurance companies کی, جن میں futures and option markets شامل ہیں, یہ چونکہ ان میں غرار بھی شامل ہے, interest بھی شامل ہے اور gambling بھی شامل ہے, تو یہ allowed نہیں ہے. The transactions of contemporary stock markets, if cleansed of these elements, would be Islamic. اگر جو اسٹاک مارکیٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سے ان چیزوں کو صاف کر دیا جائے تو وہ اسلامک ہو جاتی ہیں.
The prohibition of gharar requires Islamic banks not to engage in speculative trade in shares. जो ममानियत फरमाई गई गरार की, उसकी वजह से इस्लामिक बैंक्स इंगेज नहीं हो सकते स्पेकुलेटिव ट्रेड ऑफ शेयर्स के अंदर, शॉर्ट सेलिंग के अंदर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के अंदर, एंड सिक्योरिटीज और ट्रेडिंग इन अनआइडेंटिफाइड आइटम्स. Similarly, Islamic investment banks' involvement in IPOs of joint stock companies would require care to avoid gharar. इसी तरह इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट IPOs के अंदर जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज देती हैं, वो भी रिक्वायर करेगी कि आप उसके अंदर केयर करें कि कहीं उसमें गरार तो शामिल नहीं है. As information asymmetry between the investors and promoters in the early stages of companies established may involve gharar. क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है शेयर होल्डर्स के दरमियान या कंपनीज के दरमियान, इन्वेस्टर्स के दरमियान या उसके प्रोमोटर्स के दरमियान, वो गरार को इमर्ज करा सकते हैं. ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स आल्सो इन्वॉल्व्स गरार. डेरिवेटिव्स के अंदर भी जो ट्रेडिंग है वो भी गरार की शमूलियत रखती है. एंड देयरफॉर इज अ ग्रे एरिया फॉर इस्लामिक बैंक्स. इसलिए इसके बारे में भी बड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए इस्लामिक बैंक्स को, क्योंकि ये भी एक ग्रे एरिया है. Number 3 is avoiding gambling and games of chance. Another kind of activity which Islamic financial institutions have to avoid is gambling, games of chance, which again have been discussed in detail in the previous chapters. All instruments like prize bonds or lotteries in which coupons or tabs are given and inducement or incentives are provided by an uncertain and unknown event depending on chance. तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिसके अंदर प्राइज बॉन्ड्स या लॉटरीज वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल हैं जिसमें रिजल्ट टोटली अनसर्टन होता है, उसकी ममानियत है. और disproportionate prizes are distributed by drawing of lots, or where the participating persons intend to avail themselves of chance at prizes are repugnant to the injunctions of Islam. ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है. Similarly, a scheme wherein the investors' money is safe and intact. इसी तरह कुछ ऐसी स्कीम जहां पर इन्वेस्टर का पैसा जो है वो सेफ है और इंटैक्ट है, but the prizes to be given are related to interest generated from capital accumulated through it. लेकिन प्राइसेस जो कि दिए जाते हैं related to interest generated from capital accumulated through it, जहां पर कैपिटल को लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट को लिया जाता है, प्रॉफिट लिया जाता है, डज नॉट कन्फर्म टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम. ये भी इस्लाम के इंजेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ रिबा, क्योंकि इसमें भी रिबा शामिल है, एंड किमार, गेम ऑफ चांस भी शामिल है. गैम्बलिंग इज इन्वॉल्व्ड इन अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के अंदर, and conventional banks, schemes or products which Islamic banks have to avoid, जिसे Islamic banks को avoid करना होता है. Conventional insurance is not Sharia compliant due to the involvement of both riba and mesar. Conventional insurance जो है ये भी Sharia compliant नहीं है, क्योंकि इसमें भी रिबा और mesar शामिल है. Governments and public or private sector corporations mobilize resources on the basis of lotteries and draws which come under the banner of gambling and are therefore prohibited. Governments और जो public या private sector corporations हैं, ये अपने resources को mobilize करती हैं lotteries या draws के through, जो कि इस्लाम के अंदर मना फरमाया गया है. Present, futures and options contracts that are settled through price differences only are covered under gambling. More relevant to the discussion in this regard are lotteries or prize-carrying schemes, bonds that conventional institutions launch from time to time. This is because only a small number of the participants of such schemes get a prize at the cost of other bondholders without undertaking any liability or doing work for it. तो ये तो थी तीसरी बात जहां पर गेम ऑफ चांस की बात हो रही थी. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट जो है अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्रिंसिपल्स. इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग, इस्लामिक बैंक्स हैव अ नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स टू डू देयर बिजनेस. इंटरेस्ट के अलावा, इंटरेस्ट को कांस्टेंट चूंकि किया जाता है, तो इस्लामिक बैंक्स जो है इनके पास कई टेक्निक्स या टूल्स हैं बिजनेसेस को करने के.
Briefly, they'll invoke the participation and sharing principle applicable in musharaka. वो इन्वोक करेंगे पार्टिसिपेशन को या शेयरिंग प्रिंसिपल को किसके थ्रू? मुशारका के थ्रू, मुदारबा के थ्रू एंड देयर वेरिएंट्स. The deferred trading principle applicable in respect of credit and forward sales, मुअज्जल and salam के through, a combination of techniques like shirka and ijara इसके through, मुराबहा, सलाम और इस्तिस्ना. तो there are a lot of ways जिसके through इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो फाइनेंसिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेसेस चला सकते हैं. And return fee loans in specific situations and in consultation with various stakeholders. Below we give the major forms of Islamic finance so that readers can easily understand the discussion with respect to the philosophy of Islamic banking. Number 1. Murabaha is a partnership arrangement in which one party provides capital to the partnership while the other party provides entrepreneurial skills. मुराबहा एक ऐसा पार्टनरशिप अरेंजमेंट है जहां पर एक पार्टी पैसा देती है पार्टनरशिप में और दूसरी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स देती है. एनी लॉस इज बोर्न बाय द फाइनेंसर. एनी प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्री एग्रीड रेशो. कोई भी लॉस जो है वो फाइनेंसर को बेयर करना पड़ता है और कोई भी प्रॉफिट जो है वो शेयर होता है जिसकी रेशो पहले से डिसाइडेड है. मुशारका एंड अदर पीएलएस अरेंजमेंट. मुशारका जो कि एक और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट है, मे टेक द फॉर्म ऑफ अ परमानेंट एक्विटी इन्वेस्टमेंट. ये भी एक फॉर्म ले सकता है परमानेंट एक्विटी इन्वेस्टमेंट की. अ पार्टनरशिप इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैविंग अ फिक्स्ड ड्यूरेशन और अ डिमिनिशिंग पार्टनरशिप. द बैंकर्स शेयर इन रीइंबर्समेंट ओवर टाइम बाय द कंपनी एक्वायरिंग फंड्स, especially for housing and other fixed asset financing that could be leased. Murabaha muajjal involves acquiring goods upon a customer's demand or otherwise and their credit sale at a profit margin. It results in debt covering the cost plus a profit margin. This debt has to be paid back irrespective of profit or loss to the person or institution that purchased on credit and suffered loss or the wares destroyed in his ownership. To this effect, we come across a very important reference relating to the period of the second pious caliph of Islam, Umar Khattab, as reported by Ibn Jarir Tabari. Hind binte Utba came to Umar and asked for a loan of 4,000 dinars from the public exchequer so that she could trade with it and became liable to pay back the same. After getting the amount, she went to the area of Banu Kalb and engaged in trading, but she suffered loss. Umar said the loan could not be waived as it was from the public exchequer. Number 4th form is Salam involves providing funds against the forward purchase of precisely defined goods with prepayments. Then number 5, Ijara involves leasing an asset and receiving rentals so long as the asset is on lease. The lessor owns the asset and the risk and reward of its ownership. Istisna involves engaging a person that could also be a financing agent to manufacture or construct and supply an item at some future date for an explicit sum on periodic payment. Istisna involve करता है एक बंदे को engage करने के लिए जिसमें that could also be a financing agent, जो एक financing agent भी हो सकता है, to manufacture or construct and supply, जो construct के लिए हायर किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर के लिए या सप्लाई के लिए एक आइटम को एट सम फ्यूचर डेट, फ्यूचर में किसी तारीख तक, फॉर एन एक्सप्लिसिट सम ऑन पीरियोडिक पेमेंट्स, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो किसकी पेमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक होंगी. द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैन्युफैक्चरर to produce the commodity and the customers make payments to cover the production price and the profit margin. एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है मैन्युफैक्चरर से कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और कस्टमर पेमेंट्स करता है इसकी प्रोडक्शन प्राइस को और प्रॉफिट मार्जिन को कवर करने के लिए. We can distribute the above modes into a number of categories as will be shown in next slide या नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स मैं आपको एक शो करूँगा एक पूरा टेबल जहाँ पे मल्टीपल मोड्स हमें नजर आएंगे, which also shows the salient features of the various modes in terms of liquidity,
ریٹ آف ریٹرن نون اور ان نون، جس میں مختلف موڈس کی میں بات کروں گا، مختلف ریٹرنز کی بات کروں گا جب اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کروں گا، اینڈ دا نیچر آف کولیٹرل اور گارنٹی. The rate of return for the banks is known as credit sales like murabaha, musawwama and an ijara. However, the risk profile of trade and ijara is different, and in the case of the latter, the bank will have to bear the asset risk and the ownership related expenses. The net return in ijara would therefore be quasi fixed. تو آج یہاں تک ہی میرا خیال ہے ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا جو بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. تو ختم کرنے سے پہلے تھوڑی سی آج جو ہم نے ڈسکس کیا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آج ہم لوگوں نے کیا کیا بات کی. تو آج ہم لوگوں نے بالکل فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ بات شروع کی بیل استجرار سپلائی کانٹریکٹ، کہ سپلائی کانٹریکٹ کیا ہے، جس میں ریپیٹڈ سیلز کی بات ہوتی ہے. وہ فارمل ہو سکتا ہے، صرف انفارمل ہو سکتا ہے، یا فارمل ہوگا تو کس شیپ میں ہوگا، اور اگر کسی پراپر موڈ کے اندر ہوگا تو پھر اس کے اندر جو جو کنڈیشنز اس موڈ کے اوپر اپلائی ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم لوگوں کو لے کر چلنی ہوں گی. پھر چونکہ یہ کانٹریکٹ والا چیپٹر میں ختم کر رہا تھا آج، تو اس کی ہم نے ڈیٹیل میں سمری ڈسکس کی کہ اس میں کیا کیا تھا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک دفعہ ریفریش ہو جائے جو کچھ ہم لوگوں نے پچھلی 4-5 کلاسز کے اندر ڈسکس کیا. اب ہم اس قابل تھے کہ ہم اسلامک فائنانس کی فلسفی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ اسلامک اکنامک سسٹم کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. آج ہم لوگ اسلامک فائنانس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی ہم نے، جس کے اندر میں نے بات کی اسلامک فائنانس کا سسٹم کس چیز پہ بیس کرتا ہے. کچھ پروہیبیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے اور کچھ انکریجمنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے، جس میں میں نے آپ لوگوں سے بات کی ایک قرآنی آیت کی، جہاں پر یہ بات میں نے ڈسکس کی کہ ربا کو منع فرمایا گیا اور ٹریڈ کو انکریج کیا. تو فلسفی آف اسلامک فائنانس کے اندر 4 چیزیں ڈسکس کی میں نے آپ سے: اوائڈنگ انٹرسٹ، اوائڈنگ غرار، اوائڈنگ گیمبلنگ اینڈ گیمز آف چانس، اور پھر آلٹرنیٹیو فائنینسنگ پرنسپلس. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ اسی فلسفی آف اسلامک فائنانس کو ڈسکس کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ، اور امید ہے آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے اینڈ یو گائز وڈ انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.